آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب۔ اور اے لوگو، تم جس بات میں اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جس بات سے پیچھے آپ نے سماعت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کفار کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کریں، یعنی ایمان کی دعوت دی جائے گی، وہ ایمان قبول کرنے پر آپ انہیں مجبور نہ کریں۔ اسی طرح ایمان والوں کو بھی اللہ نے کفار کے ساتھ اختلافات میں پڑھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم دین کی باتوں میں جس بات میں کفار کے ساتھ اختلاف کرو تو پھر جب وہ کیونکہ وہ مانے نہیں، جب وہ مومن کی بات کو سمجھے نہیں، تو پھر فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ یہ اللہ میرا رب ہے جو اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور میں نے اپنے تمام امور میں، اپنے تمام کام میں اسی رب العالمین پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی طرف انسان اس سے مدد مانگے اور اسی پر بھروسہ کرے، اور پھر اس کے بعد وہ کام کرے تو پھر انشاءاللہ اس کام میں اسے برکت بھی ملے گی اور اللہ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے اللہ نہ کرے کسی کا کوئی بیٹا اچانک وہ آفس میں ہو اور فون آئے کہ بچہ بیمار ہو گیا، تو وہ اب فوراً وہ سوچے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جلدی سے لے کے پہنچنا ہے، اور ساری پلاننگ کر کے وہ گھر والوں کو کہتے کہ میں بس آ رہا ہوں اور فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور بچے کو بیماری دور ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ لے کر پہنچتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر اس کی بیماری کو نہیں سمجھ پاتا اور وہ دوا کو صحیح تجویز نہیں کر پاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے مدد مانگتے تھے اور پھر اس کام کو کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام کہ اگر جیسے کہ کوئی سا بھی، جیسے بچے کی بیماری اگر دوائی دلانی ہے تو سب سے پہلے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ میری مدد فرما، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، مالک یہ اس کام کے لیے میں جانے والا ہوں، تو میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ کی جب مدد شامل حال ہوگی تو پھر ڈاکٹر بھی صحیح چوائس ہو جائے گی اور ڈاکٹر بھی جو دوائی لکھے گا تو وہ کارگر اور ہوگی۔ یہی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشرکین سے فرمایا کہ سنو، میں نے اپنے تمام امور یعنی تمام کام میں اسی پر بھروسہ کیا اور میں ہر کام میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد مانگ لینی چاہیے، تو یقیناً پھر وہ ہم کام کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا، فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنائے اور چوپائیوں سے جوڑے بنائے، اس جوڑے سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور فرمایا وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا تعارف بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام جو چیزیں ہیں ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس اللہ نے
تم پر اپنے فضل سے اور تم پر احسان کرتے ہوئے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے بنائے اور چوپایوں میں سے بھی نر اور مادہ کے جوڑے بنائے۔ فرمایا ان جوڑوں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ان جوڑوں سے وہ تمہاری نسل پھیلاتا ہے۔ جیسے ہمارے لیے اللہ نے ایک پاکیزہ طریقہ رکھا، وہ نکاح کا طریقہ رکھا کہ نکاح کے ذریعے انسان کی نسل کو اللہ پھیلاتا ہے، اور فرمایا کہ ان جوڑوں کو پیدا کرنے والے خالق جیسا کوئی خالق نہیں۔ جب بندہ دیکھے تو کیسا پیدا کرتا ہے، اللہ نے ہر انسان کو کیا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان جب وہ یہی کہہ سکتا ہے، اسی لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء، کہ فرمایا ان جوڑوں کو پیدا کرنے والے خالق جیسا کوئی نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے اور بے نیاز ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ملک ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں، چابیاں، خواہ وہ بارش کے خزانے ہو یا رزق کے یا زمین سے نکلنے والے جواہرات وغیرہ، فرمایا سب کا مالک اللہ ہی ہے، جبکہ بتوں کو ان میں سے کسی چیز پر کوئی ملکیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ مالک ہے اور رزق کی چابیاں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ فرمایا جبکہ بتوں کا حال، یعنی مشرکین سے یہ سارا خطاب چل رہا ہے، فرمایا کہ جبکہ ان بتوں کا حال ایسا ہے کہ فرمایا کہ ان بتوں کا حال ایسا نہیں ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق، یعنی اپنی حکمت کے مطابق کس بندے کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کیا عطا کرنا ہے، کس سے کتنا روک دینا ہے، کس کو مال دیا جائے، کس کو نہ دیا جائے۔ فرمایا وہ رب العالمین اپنی حکمت کے مطابق روزی کو تقسیم کرتا ہے، جبکہ بتوں کی یہ اوقات نہیں تو وہ ایسا کر سکیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ان عاجز، بے بس اور جامد بتوں کو معبود ہونے میں اللہ کے برابر قرار دینا کس طرح یہ روا ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن کس انداز سے کھول کھول کے یعنی سمجھا رہا ہے، پھر بھی جن کی عقل بند ہوتی ہے وہ اسی بتوں کے آگے اپنا ماتھا ٹھیکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان باتوں کو جب تک نہیں سمجھیں گے وہ اس سے نکلتے نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا جس کی اس نے نوح کو تاکید کی۔ اس آیت کا معنی یہ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے
سب کے لیے ہم نے ایک ہی دین کا راستہ مقرر کیا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمایا کہ وہ سب کے سب متفق ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ دین اسلام کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بھی یہی راستہ مقرر کیا، لہٰذا تم اللہ کی توحید اور اس کی فرما برداری اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز جزا پر اور باقی تمام ضروریات دین پر ایمان لانا اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ یہ تمام امور جو ہیں تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے لیے یکساں لازم ہیں، اسی طرح تمہارے لیے بھی لازم ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دین کے اصول میں خواہ مسلمان، تمام مسلمان، خواہ وہ کسی بھی زمانے میں یا کسی بھی امت میں ہو، یکساں ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہے۔ یہ جو احکامات تھے نا، ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات کتنے سخت تھے، تو یہ فرمایا کہ البتہ احکام میں امتیں اپنے احوال اور خصوصیات کے اعتبار سے جدا گانا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا۔ تو یاد رکھیے دین ایک ہی ہے، احکامات جو ہیں وہ شریعت کے مختلف ہر امتوں میں رہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور بات کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا کہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے وہی راستہ مقرر فرمایا جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے صاحب شریعت انبیاء میں سب سے پہلے نبی ہیں، یعنی جن کو شریعت دے کر بھیجا گیا ان میں سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اور یہاں 5 انبیاء کا اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ میرے آقا علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ 5 نبیوں کے نام یاد رکھیے گا کہ یہ ان کا رتبہ تمام انبیاء میں سب سے بڑا ہے، اور ان 5 انبیاء کو اولو العزم کہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی مستقل الگ الگ شریعت ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بھی، حضور کی امت بھی، غلط عقائد کو اپنا کر اپنے دین میں پھوٹ ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا، اور سابقہ امتوں میں سے یا اس امت میں سے جنہوں نے بھی اس ممانعت پر عمل نہیں کیا، ان کے لیے اللہ نے ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ دین میں فرقہ واریت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ دین میں فرقہ واریت جیسے کہ قادیانیوں کو لے لیں، اب یہ کیا تھا؟ دین ایک ہی تھا، لیکن یہ قادیانیوں نے اس میں فرقہ نیا بنا کر اور مرزا غلام کو نبی مان کر یہ اس دین سے الگ ہو گئے، تو انہوں نے پھوٹ ڈال دی دین اسلام میں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، کہ اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اسی طرح بہت سے فرقے جیسے کہ عیسائیوں میں دیکھیں تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اسی طرح حضرت عزیر، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، حالانکہ ان کو دین اسلام کا راستہ جو بتایا گیا تھا وہ یہی بتایا گیا تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کی فرما برداری اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، روز جزا پر اور تمام ضروریات دین کو اپنے اوپر لازم کرنا، لیکن انہوں نے اس طرح فرقہ واریت کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفرقہ بازی میں پیچھے 7ویں پارے میں عرض کر چکا تھا، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں پر یہ دین بہت بھاری ہے کہ جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
اے محبوب آپ مشرکوں کو جو شرک کرنے والے ہیں انہیں توحید اختیار کرنے اور بتوں کی عبادت چھوڑ دینے کی جو دعوت دیتے ہیں یہ ان پر بہت بھاری ہے اور اسے یہ بہت بعید جانتے ہیں. جیسے کہ 23ویں پارے میں بھی اللہ نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک خدا کو نہیں ماننے کے والے، اور یہ حضور کو کیا کہتے تھے؟ یہ قرآن بتاتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ یعنی وہ حضور کو یہ کہتے تھے کیا اس نے بہت سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ بے شک یہ ضرور بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ بات جو آپ انہیں بتاتے ہیں یہ ان پر بہت بڑی بھاری ہے. یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی فرما برداری قبول کرتا ہے اور اسے اپنی طرف اللہ ہدایت دیتا ہے. یہی بات اس آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمائی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ فرمایا اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور جو رجوع کرتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. تو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اسے ہدایت ملے گی اور جو نہیں کرے گا وہ پھر گمراہی میں بھٹکتا رہے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی تفرقہ بازی سے، فرقہ واریت سے اور گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ سنایا مولائی کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما. یا رب العالمین اپنی معرفت عطا فرما، اپنے محبوب کی معرفت عطا فرما. قرآن و سنت کا نور عطا فرما، تدبر قرآن، تفکر قرآن کی دولت عطا فرما. ہر قسم کی گمراہی سے، بھٹک جانے سے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما. مولائی کریم مرتے دم تک ہمیں صحیح عقائد کے ساتھ اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت کے ساتھ اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما اور خاتمہ بالایمان فرما. ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے یا رب العالمین، ہر قسم کے مولائی کریم فتنوں سے بچا لے یا رب العالمین. تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے یا رب العالمین. ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو درس قرآن کی برکت سے سب کی مرادوں پر، سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.